بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طلبات، ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ پڑھ رہے ہیں ایکسل کے اندر، اور یہ کل میں نے آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کرنے کے یہ 3-4 طریقے سکھائے تھے کہ بڑا رقم کو ہائی لائٹ وہ کیسے کرتا ہے، لیس دین، بٹوین اور ایکول ٹو تک غالباً میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ جو فکس رقم تک وہ ہائی لائٹ کر کے جو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے۔ 3-4 یہ بھی میں آج آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں۔ ٹیکسٹ دیٹ کنٹین، آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں نے ایک رزلٹ کارڈ کے دوران پاس فیل جب لکھا تھا تو اس میں نے وہ ٹیکسٹ دیٹ کنٹین کا ایک شامل کیا تھا، ایک آپشن آپ لوگوں کو ایڈوانس بتایا تھا، شاید یاد ہو۔ اس وقت آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، وہ جو پاس فیل کو میں نے گرین کلر میں اور ریڈ کلر میں کرنا سکھایا تھا فارمولے کے دوران، یہ وہی آپشن اب یہاں پہ میں اس کو تسلی سے سمجھانے والا ہوں۔ ٹیکسٹ دیٹ کنٹین، آپ نے یہاں پہ شیٹ کوئی تیار کی ہوئی ہے ڈیٹا کی، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی شیٹ پہلے تیار کر لیتا ہوں اسٹوڈنٹ نیم سے، تاکہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں ذرا یہ اس کو روک کے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے پہلے شیٹ تیار کر لیتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک سیمپل سی شیٹ تیار کی ہے، اس میں تھوڑی سی فارمیٹنگ ابھی کرنے لگا ہوں۔ یہ میں اسٹوڈنٹ نیم کر لیتا ہوں، یہ میں فادر نیم کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ میں رجسٹریشن نمبر لکھ رہا ہوں جی، اور یہاں پہ میں نے یہ ڈیٹ آف ایڈمیشن لکھ دی ہے فار ایگزامپل۔ اگلے خانے کے اندر میں ڈیٹ آف ڈسچارج لکھ رہا ہوں یا خارج کی تاریخ، یہ سٹی ہے اور یہ فی ہے۔ اس کی میں فارمیٹنگ کرنے لگا ہوں یہاں پہ۔ اب اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے آپ اس کو رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل میں چلے جائیں، یہاں سے آپ اس کا بارڈر لگا سکتے ہیں، یہ جب تبھی پرنٹ میں آئے گا جب آپ اس کا بارڈر لگائیں گے۔ اس خانوں کو آپ یہاں سے ڈبل کلک کر کے اپنی مرضی کے مطابق جتنا ڈیٹا پڑا ہے اسی حساب سے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو۔ اس کو آپ بولڈ کرنا چاہو، یہ ٹائٹل اس کا بنانا چاہو، یہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہاں سے کیسے اس کی یہ اب ایک شیٹ تیار کھڑی ہے۔ اس کو پیج لے آؤٹ میں جا کے آپ لینڈسکیپ کر لیں، پورٹریٹ کر لیں، یہ آپ کے سامنے پیج کی اس کی سیٹنگ بھی آپ یہاں سے A4 کر لیں یا لیگل سائز کر لیں۔ یہ اب آپ کے سامنے جب پرنٹ نکالیں گے تو اس طرح پرنٹ اس کا نکلے گا، جیسے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں۔ اب میں نے جو کلیہ پڑھانا ہے وہ یہ تھا کنڈیشنل فارمیٹنگ کے اندر ہائی لائٹ میں ایکول ٹو۔ اب آپ کو بہتر سمجھ آئے گی ایکول ٹو کی۔ یہ میرے پاس اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے یہ والا، اب نیم ہے، والد کا نام ہے، رجسٹریشن نمبر ہے۔ اچھا، اس میں یہ اسٹوڈنٹوں نے فیس دی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس میں جن اسٹوڈنٹوں نے 3000 روپے فیس دی ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ تو اب پہلے تو میں نے کنڈیشنل فارمیٹنگ بتائی تھی نا، بڑا ہے، چھوٹا ہے، درمیان میں۔ اب میں ایکول کرنے لگا ہوں، تو ہائی لائٹ میں جا کے جب آپ ایکول ٹو کریں گے تو آپ اس کو کہیں گے جی کہ جنہوں نے 3000 فیس دی ہے وہ الگ ہو جائیں۔ یہاں پہ اس سارے کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ جنہوں نے 3000 فیس دی ہے وہ الگ ہو جائیں، کنڈیشنل میں جا کے ہائی لائٹ اور ایکول ٹو کر کے آپ یہاں پہ 3000 لکھ دیں گے۔ جیسے ہی اوکے کریں گے یہ دیکھیں 3000 والے ڈیفرنٹ آ گئے ہیں۔ یہ کل تک میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھایا تھا۔ اب میں اگلا کلیہ لگانے کے لیے اس کو کلیئر کروں گا کس طرح، کنڈیشنل میں جا کے کلیئر رول فرام سلیکٹڈ سیل، یہ اب اس سے کلیہ ہٹ گئے۔ اب میں کیا کرنے لگا ہوں، ہائی لائٹ میں جا کے ٹیکسٹ دیٹ کنٹین۔ آپ کہتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے فگرز تو الگ الگ وہ کر دیتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے اندر جو پپلا سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ہو جائیں۔ اب میں نے ٹیکسٹ دیٹ کنٹین کا فکر جو ہے فارمولہ لگانا ہے۔ ٹیکسٹ کا مطلب ہے رائٹنگ، کنٹین شامل ہے، اس کے اوپر جو بھی مطلب ٹیکسٹ کے اوپر یہ کلیہ لگے گا، فگر کے اوپر نہیں لگے گا۔ اب جہاں پہ آپ کی انگلش کی رائٹنگ ہوگی، آپ کہتے ہو محمد عمران نام کے جتنے بندے آتے ہیں الگ ہو جائیں، وہ ڈیفرنٹ کر دے گا۔ اب میں کہتا ہوں پپلا، اب پپلا میرا یہ پڑھا ہے، کبھی یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، تو وہ اب میں ایک ایک کو تو یوں نہیں دیکھ سکتا، اتنی ہزاروں کی تعداد میں شیٹ ہے۔ تو میں کیا کرنے لگا ہوں، اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ کنڈیشنل میں جاتا ہوں، ہائی لائٹ اور ٹیکسٹ دیٹ کنٹین پہ آ جاتا ہوں۔ جب یہاں کلک کروں گا تو وہ کہتا ہے جی کہ آپ کو کیا چیز یہاں پہ، اس نے سیمپل کے طور پہ یہ جال جنوبی لکھ رکھا ہے، میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جی مجھے پپلا کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں
وہ مجھے ڈیفرنٹ چاہیے. تو دیکھیں میں نے جیسے ہی پپلا ٹائپ کی ہے اوکے کی ہے تو یہ پپلا والے اس میں الگ سے ہائی لائٹ ہو کے آ گئے. اب اس شیٹ میں صرف آپ نے ڈائریکٹ پپلا والوں کا پرنٹ کرنا ہے. تو یہ آگے چل کے میں یہاں پہ فلٹر سمجھاؤں گا. یہاں سے آپ ڈائریکٹ پپلا کریں گے اور یوں الگ کر لیں گے. یہ پپلا والے شیٹ کی الگ پرنٹ آپ منٹ میں نکال سکتے ہیں. یہ ڈیفرنٹ کرنے کا طریقہ ہے. یہ فلٹر بعد میں پڑھاؤں گا, ابھی اس کی سمجھ نہیں آئے گی. اچھا میں اس کو دوبارہ کلیئر کر کے اب میں کہتا ہوں جی کوئی اور کلیہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. کلیئر رول سلیکٹڈ سیل میں نے کر دی ہے. میں کہتا ہوں اس میں جال الو والی یہ پڑا ہے, اس میں الو والی والے اسٹوڈنٹ الگ ہو جائیں. تو میں اس طرح سلیکٹ کر کے, اب سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی, صرف مقصد میرا یہ سمجھانا تھا کہ جی میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں ٹیکسٹ دیٹ کنٹین الو والی جہاں پہ لکھا ہوا ہو وہ اس کو ڈیفرنٹ کر دے. تو میں یہاں پہ الو والی لکھنے لگا ہوں. یہ دیکھیں الو والی کے اسٹوڈنٹ ایک ہی تھا جو اس نے الگ کر کے دکھا دی ہے. تو یہ استعمال ہوتا ہے ٹیکسٹ دیٹ کنٹین جو رائٹنگ آپ کرتے ہو اس کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے. اس میں اب آپ یہ چاہو تو اب خود پڑھ کے بھی کر سکتے ہو. یہ ڈپلیکیٹ ویلیو جو ڈبل انٹری آئے گی اس کو بتا دے گا. ڈیٹ اکرنگ ہے, اس میں آپ نے جو کل کام کیا ہے پچھلے ہفتے کام کیا ہے وہ ہائی لائٹ کر کے دکھا دے گا. یہ اب آپ خود ٹرائی کرتے رہنا. میں اس ڈپلیکیٹ والا کلیہ سمجھا دیتا ہوں, یہ بڑے کام کی چیز ہے. کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ہائی لائٹ میں ڈپلیکیٹ ویلیو پڑا ہے. ڈپلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈبل انٹری ڈالو. مطلب تو یہ آپ کو بتا دے کہ یہ پہلے آ چکی ہے. کس طرح, میں یہاں پہ ایک خانے کا اضافہ کر رہا ہوں اور اس کو یہاں پہ انسرٹ میں جا کے نا کالم ایک میں بڑھا دیتا ہوں. میں یہاں پہ CNIC لکھ دیتا ہوں جی کہ فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری کوئی NGO ہے اور ہم جو ہے وہ امداد دے رہے ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کا نام لکھتے ہیں, والد کا نام, ان کا رجسٹریشن نمبر, کس ڈیٹ کو آئے ہیں. یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اس کا میں ID کارڈ بھی لکھتا ہوں, اس کا سٹی لکھتا ہوں اور اس کو کتنے پیسے دیے ہیں, یہ میں نے جو رقم اس کو ڈونیٹ کی ہے بینیفیشری کو, تو میں اس کی یہاں پہ اماؤنٹ لکھوں. اب ایک بندہ فلاں ڈیٹ کو آیا ہے, یہ ملک احمد نواز آیا ہے فار ایگزامپل, یہ پیسے لے گیا مجھ سے 3000 روپے. یہ ہفتے بعد پھر آ گیا کہ جی میں تو پیسے لے کے ہی نہیں گیا. ہم کمپیوٹرائز ریکارڈ رکھ رہے ہیں, جیسے ہی اس کا ID کارڈ چیک کریں گے یہاں پہ یہ خود ہی بتا دے گا جی آپ تو پہلے پیسے لے چکے ہو. تو کس طرح بتائے گا, دیکھنا میں کلیہ لگانے لگا ہوں. میں ایسی چیز پہ آپ فارمولہ لگائیں جو کسی کے ساتھ میچ نہ کرے. جیسے یہ بایو میٹرک کرتے ہیں, تھمب کا جو ہے نشان ہے یہ کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا, ID کارڈ نمبر کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا, موبائل نمبر کسی کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. اب میں فار ایگزامپل یہاں کلیہ لگا دیتا ہوں نا کہ پپلا سے جو بندہ آئے تو مجھے بتا دے. اب پپلا سے ضروری تو نہیں ہے کہ ایک میں ہی ہوں, کوئی بھی ہو سکتا ہے پپلا سے, تو وہ پرابلم بنے گا. تو آپ نے ایسی چیز کو ڈیفرنٹ کروانا ہے کہ جو کسی کے ساتھ میچنگ نہ کرے. مثلا ID کارڈ نمبر وہ واحد چیز ہے جو کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اب میرا ID کارڈ کسی اور کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. تو میں یہاں پہ نا سیمپل کے طور پہ انٹری کرنے لگا ہوں, یہاں ڈیٹا ڈالوں گا. جیسے میں یہاں پہ ID کارڈ لکھ رہا ہوں جی اپنا 38303-45, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, یہاں پہ -4 میں نے کر دیے. میں ادھر یہ کاپی کر کے نا سارے ID کارڈوں کو یہاں پہ, اور اس میں تھوڑی تھوڑی میں چینجنگ کرنے لگا ہوں. فار ایگزامپل جی میں یہاں پہ یہ 38303- یہ ہلکی پھلکی میں نے یہ 5 کر دی ہے, -6 کر دی ہے. اس طرح میں ہر ایک کے اندر یہ فگر چینج کرتا جاؤں گا. جیسے یہ میں نے یہ اس طرح یہ کر دی ہے, اس کے بعد یہ میں نے چینجنگ کر دی ہے جی فار ایگزامپل یہ کر دی ہے. اس میں بالکل ہی میچنگ نہیں ہونے چاہیے. میں چونکہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, اب مجھے ID کارڈ کریکٹ فگر یاد نہیں ہے, تو اس طرح یہ میں ڈیفرنٹ کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو جب میں سمجھا سکوں. اچھا یہ اتنے تک میں اس کو نا لکھ دیتا ہوں. اب یہ جو ID کارڈ کھڑے ہیں یہ کسی کے ساتھ میچ نہیں کر رہے. فار ایگزامپل یہ اعجاز احمد کے نام سے پڑا ہے یہ ڈیٹا, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اب یہ فار ایگزامپل یہ ID کارڈ یہ پہلا کھڑا ہے 38303-4565844-4. تو اس کو میں جہاں جب دوبارہ لکھوں گا نا تو یہ دونوں ہائی لائٹ کر دے گا کہ یہ پہلے بھی آیا پڑا ہے اور اب دوبارہ آیا پڑا ہے. تو میں اب کیا کرنے لگا ہوں, اس کے اوپر کلیہ لگانے لگا ہوں. تو میں اس سارے ایریے کو سلیکٹ کر لوں گا, کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جاؤں گا, اور اس کے بعد میں کیا کروں گا جی ہائی لائٹ اور ڈپلیکیٹ ویلیو کے اوپر کلک کر دوں گا. یہاں پہ میں اس کا کلر کوئی بھی رکھ سکتا ہوں, کسٹم فارمیٹ میں جا کے جو مرضی کلر رکھ دیں, میں یہ رکھ دیتا ہوں فار ایگزامپل. تو اب جب میں اس کے اندر ڈبل انٹری ڈالوں گا, فار ایگزامپل یہ پہلا جو کینڈیڈیٹ پڑا ہے محمد عمران
ملک احمد نواز والد کا نام، یہ اس کا آئی ڈی کارڈ ہے۔ اب یہ دوبارہ یہاں پہ پیسے لینے آیا، جیسے میں نے یہاں پہ اس کی انٹری ڈالی ہے محمد عمران، تو یہاں پہ تو یہ ڈبل انٹری جیسے ہی میں یہاں پہ ڈالوں گا نا دونوں کو ہائی لائٹ کر دے گا۔ ابھی آپ نے غور کرنا ہے، یہ 38,303,456,844-4 جیسے ہی میں انٹر کروں گا آپ نے غور کرنا ہے، یہ دیکھیں دونوں ہائی لائٹ ہو گئے۔ اب اگر میں کسی بھی جگہ یہاں پہ یہ چیز ڈبل انٹر کروں گا، یہ دیکھنا 38,303,456,844-4 یہ دیکھیں ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ اگر اس کے اندر اس ایریے کے اندر کہیں بھی ڈبل انٹری آئے گی، یہ آپ کو اسی طرح پکڑ کے بتا دے گا کہ جی آپ تو پہلے ہی پیسے لے کے جا چکے ہو۔ فار ایگزامپل یہاں میں دوبارہ انٹری کر رہا ہوں 4565,844-4، جتنی مرتبہ ڈبل انٹری ڈالوں گا، اب میں کوئی اور انٹری ڈالتا ہوں، دیکھنا وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا، یہ دیکھنا، یہ آپ دیکھیں اس کو نہیں کیا۔ اب اسی انٹری کو میں ڈبل ڈالتا ہوں، یہ دیکھنا 38,303,84,577-1، یہ دیکھیں اب اس میں دیکھیں اس نے ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا، اس میں کوئی میں نے چینجنگ اس میں کچھ میں نے کیا ہوگا، دوبارہ لکھتا ہوں 38,303,84,577-1، یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں نے یہ کیا غلطی کی ہے، اس کے اندر یہ میں نے 557 لکھ دی ہے، حالانکہ 577 تھا۔ تو یہ دیکھیں نا جیسے ہی میچ کرتا ہے یہ لکھ دیتا ہے، آٹومیٹک دونوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے 84,31,570-1، یہ دیکھیں۔ تو امید ہے آپ کو اس ڈپلیکیٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو کلیئر کیسے کرتے ہیں، اس کو اس طرح اگر آپ چاہتے ہو نا کہ یہ جو ڈبل انٹری اس میں آ گئی ہے تو یہ ایک مٹا دے آٹومیٹک، تو آپ اس سارے کو سلیکٹ کر کے اور یہاں پہ آپ نے آنا ہے ڈیٹا مینیو کے اندر، یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، یہ ڈیٹا مینیو، حالانکہ ہم ابھی ہوم پہ بیٹھے ہیں، یہ کیونکہ اسی کے ریلیٹڈ ہے تو میں پہلے ہی بتاتا یہاں جا رہا ہوں۔ ڈیٹا میں جا کے اور یہ لکھا پڑا ہے ریموو ڈپلیکیٹ، یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ وہ کہتا ہے جو آپ نے سلیکشن کی ہوئی ہے اسی کو آپ نے ریموو ڈپلیکیٹ کرنا ہے، یس کریں گے، دیکھیں اس میں جو بھی ڈیٹا ہوگا ایک ایک وہ اس کو اڑا دے گا۔ سلیکٹ کر کے ریموو ڈپلیکیٹ، یہ کنٹینیو یہاں پہ کرنٹ سلیکشن کرنا ہے، CNIC والا وہ کہتا ہے جی کھانے میں آپ یہ ریموونگ کر رہے ہو، اوکے کریں گے۔ اب دیکھیں ایک ایک انٹری اس نے اس میں سے ریموو کر دی ہے، جتنی بھی انٹریاں پڑی ہیں ایک ایک اس کے اندر بچ گئی ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ مزید آگے تھوڑا سا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، پریکٹس کریں اس کی۔ جی بہت بہت شکریہ۔